اس لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا میں اس لعین پر پتھر ماروں۔ باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے اور اب یہ حاجیوں پر اس طرح پتھر پھینک۔ سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اب جس کو اس وقت مینا بازار کہتے ہیں اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ ہزاروں جان بھی میری خدا کی راہ میں تصدیق ہیں۔ کیا خوب شعر ہے۔ وہ مقید ہوئے امر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی و قربان کے، قول تعالی اسلم وتلہ للجبین۔ ترجمہ: پھر جب دونوں نے حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر کو زمین پر ماتھے کے بل پچھارا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آوے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو خوب معلوم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے ابا جان سے مؤدبانہ التماس کی کہ اے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارش ہے اور میری وصیت سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجیے، جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں گا اور عذاب خدا برداشت نہیں کر سکوں۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کس قصور کا سبب بن جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ہوا ان کو دینا تاکہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی۔ اس کے بعد آپ کرتے کی آستین چھری نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح مضبوط باندھے، اس کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا ابا، اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے، قولہ تعالی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو بلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ترجمہ: اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کی تحقیق، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صحیح آزمانا، اور ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بحث سے ایک دمبا آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسی زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بحث سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا، ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور دنیا کی یہ سنت جاری ہے، اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیک کرنے والوں کو، اور ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں اور ہم کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ فائدہ: بس معلوم ہوا کہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل کی تھی اور سارا واقعہ اللہ کے راستے میں ذبح کا انہی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا۔ یہ بات حقیقت کے خلاف، کیونکہ حضرت اسحاق کو خوشخبری کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد
بہت پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے، اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربان عظیم کے بدلے میں ایک دمبا ابلق و فروا تندرست جنت سے بھیجا، اور بعضوں نے کہا کہ اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا، اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر رکھا۔ حضرت ابراہیم کے وقت میں حضرت اسماعیل کے عوض میں یہ فدیہ بھیجا تاکہ وہ نجات پاوے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعض کے ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے، اور اس کی پیشم سے حضرت سائرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا، اور ایک دن حضرت جبرائیل اس تابوت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زندگی بھر رہا، اور اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری میں کا واحد نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ و شوق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔